السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل کا ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے اس میں کل 2 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: شرر فرصت نگاہ سامان یک عالم چراغاں ہے، بقدر رنگ یا گردش میں پیمانہ ہے محفل کا۔ شرر کا مطلب ہوتا ہے وہ چنگاری جو آگ سے نکلتی ہے اور تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد بجھ جاتی ہے، یعنی ایک ایسی چنگاری یا ایک ایسی آگ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شرر۔ اور سامان کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے بہت سارے بکھیڑے جو انسان اپنے پاس اکٹھے کر لیتا ہے۔ اور یک عالم جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے اس کا مطلب ہے ایک جہان۔ تو سامان یک عالم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے اس میں آپ کی آرزویں بھی ہو سکتی ہیں، امنگیں بھی ہو سکتی ہیں، خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں جمع کیا ہوا بے شمار سامان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، نواب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بہت بڑے میل اونر بھی ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ بے شمار بکھیڑے اپنے ارد گرد جمع کر لینے والی کوئی بھی شخصیت یا کوئی بھی ہستی یا حیثیت آپ کی ہو سکتی ہے۔ بقدر رنگ کا مطلب ہے کے مطابق۔ کے مطابق کیا، یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ گردش کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، اور پیمانہ کہتے ہیں شراب کے اس جام کو جو کہ محفل میں چلتا ہے، اور محفل یہاں پر محفل سے مراد ہے ان کی دنیا۔ تو یہ شعر جو ہے یہ دراصل دنیا کی جو ایک یوں سمجھ لیجیے کہ بے بذاتی ہے، یا دنیا کا جو ایک بہت ہی کم حیثیت ہے جس میں انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ ہستی نہیں ہے، اس کے پس منظر میں آپ اس شعر کو دیکھیں گے تو یہ شعر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو انسانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں جو مہلت ملی ہے اس دنیا میں، ظاہر ہے کہ ایک مہلت ہے کہ انسان ایک مخصوص وقت کے لیے آتا ہے، وہ 10 سال بھی ہو سکتا ہے، 10 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 100 سال بھی ہوتا ہے، لیکن چاہے وہ 500 سال بھی ہو جائیں، انسان کو جانا تو یہاں سے ہے۔ تو یہ ایک مہلت ہے، ایک وقفہ ہے جس کے درمیان ہم سانس لیتے رہتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو مہلت ملی ہے وہ صرف اتنی ہے جیسے ایک چنگاری آگ میں سے نکلی، یعنی شرر نکلا، چمکا اور ختم ہو گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو شرر اور چنگاری والی مثال دی ہے۔ ہم نے کیا مثال دی ہے؟ مرزا غالب نے خود اپنے اس شعر میں اس کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس خیال کو پیش کر دیا۔ تو جیسے اس چنگاری کا آگ میں سے نکلنا، ہوا میں بلند ہونا اور اس کے بعد وہاں پر بجھ جانا، تو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی مہلت بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس شرر کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ شرر، وہ چنگاری بہت دفعہ آپ نے دیکھی ہوگی زندگی میں، ہر کسی نے دیکھی ہے کہ وہ آگ میں سے نکلتی ہے، تھوڑی سی اوپر جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بھئی بہت چمکدار ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت روشنی دے رہی ہے، لیکن جب وہ ہوا میں پہنچتی ہے اوپر تو اس کے فوراً بعد وہ بجھ جاتی ہے اور وہ اندھیرے کا حصہ بن جاتی ہے، اور کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس کے اندر سے کوئی چنگاری نکلی تھی۔ اب وہ ایک چنگاری ہو یا وہ سینکڑوں چنگاریاں ہوں، چنگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ تو خوب اپنی رونق دکھاتی ہے، جیسے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اپنی خوب رونق دکھاتا ہے، بہت کوئی پیسے میں نام بنا لیتا ہے، کوئی کسی فن میں نام بنا لیتا ہے، کوئی مشہور کرکٹر ہو جاتا ہے وغیرہ، لیکن کہتے وہ یہ ہیں کہ آخر میں تو سب کچھ ختم ہونا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ختم تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان کی نظر ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کو چراغاں بنا دینے کا سامان لیے بیٹھی ہے۔ یعنی انسان کا خیال یہ ہوتا ہے اس معمولی سی چنگاری کے فنا ہو جانے کے باوجود بھی کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ شرر کو یا ایک چنگاری کو آپ چراغاں سمجھ بیٹھیں کہ بھائی اس کے آنے سے ہر طرف روشنی ہو جائے گی، ہر طرف بہت ہی رونق ہو جائے گی، سب کچھ جگمگانے لگے گا۔ تو یہی انسان کی زندگی ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ چنگاری ہے، اس کو تھوڑی سی اپنی جوت جگانی ہے اور اس کے بعد اس کو بجھ جانا ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے وہ بہت ہی ناپائیدار ہے۔ اور اگلے انہوں نے جو ان کا اگلا مصرع ہے بقدر رنگ یا گردش میں پیمانہ ہے محفل کا، اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا، اس کو مثال دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کا پیمانہ صرف اپنے
رنگ دینے کے مطابق گردش کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی زیادہ قلیل ہے، کم ہے، چھوٹی ہے، اور انسان اپنے ساتھ ہزاروں آرزویں لیے بیٹھا ہے اور اتنا نہیں سمجھتا کہ کسی محفل میں پیمانہ اتنی دیر تک گردش نہیں کرے گا جتنی دیر تک گردش کرے گا جتنی دیر تک شراب ہوگی۔ بڑی سامنے کی بات ہے، شراب ختم ہوگی تو پیمانے کی گردش بھی رک جائے گی، یعنی اس زندگی میں تمام آرزویں پوری نہیں ہو سکتی۔ اب شراب کے ختم ہونے کا سے پیمانے کے رکنے کا تعلق یہ ہے کہ پیمانہ اسی صورت میں محفل میں دیا جاتا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، کہ جب اس میں شراب، اب اس میں شراب ہی نہیں ہے، پیمانہ بالکل خالی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس محفل میں گردش نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی حال انسان کا زندگی میں ہے کہ وہ زندگی کو ایک بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کی مثال ایک چنگاری جیسی ہے جو بھڑکتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، یا اس کی مثال ایک شراب کے پیمانے کی طرح ہے کہ جس میں جب تک شراب ہوتی ہے اس کے اندر زندگی باقی رہتی ہے، وہ محفل میں گھومتا رہتا ہے، جیسے ہی شراب ختم ہوتی ہے پیمانے کی گردش بھی رک جاتی ہے۔ تو شعر اس معنوں میں بہت اچھا ہے۔ اس کا آخری اور دوسرا شعر ہم نے آپ کو بتایا تھا، شعر ہی اس میں کل 2 ہیں۔ مجھے راہ سخن میں خوف گمراہی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا۔ اب اس میں آپ کو کچھ تھوڑے سے ایسے الفاظ آ گئے ہیں۔ خوف گمراہی کا مطلب ہے کہ مجھے بھٹک جانے کا ڈر نہیں ہے، اور راہ سخن شاعری کا راستہ، جو شاعری غالب کیا کرتے تھے اس کے لیے اس کا راستہ بتایا، یعنی شاعری میں کہتے ہیں کہ میں کسی طرح گمراہ نہیں ہو سکتا، ڈر نہیں سکتا، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ عصا کہتے ہیں اس لکڑی کے ٹکڑے کو، چھڑی سمجھ لیجیے، جو ایک وہ لوگ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں اس کو رکھتے ہیں، اس کے سہارے سے چلتے ہیں۔ اگلے وقتوں میں ایسا ضروری نہیں تھا کہ بوڑھے اور کمزور لوگ ہی رکھتے، لوگ اپنی حفاظت کے خیال سے بھی رکھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب اس عصائے خضر علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں، کم از کم مسلمان حضرات تو اس سے ضرور واقف ہیں کہ خضر علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک ہستی ہیں، اور وہ بہت تکلیف میں یا پریشانیوں میں جو پڑے ہوتے ہیں لوگ، جیسے اگلے وقتوں میں لوگ راستہ بھول جایا کرتے تھے یا کسی پریشانی میں ہوتے تھے تو وہ آ کر ان کی پریشانی دور کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کہانی میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن بہرحال یہ کہانی تو ہے جو کہ ایک مشہور ہے۔ صحرائے سخن کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعری کا جو صحرا ہے، ریگستان ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، جس میں انسان راستہ بھول بھی سکتا ہے، تو اس میں کیا ہے، خامہ کہتے ہیں قلم کو، اور بے دل فارسی کے ایک بہت مشہور شاعر تھے، اور مرزا غالب کسی زمانے میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو غالباً کسی زمانے میں کیا ہمیشہ تھے، اس رنگ میں انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کبھی بھی شاعری کا جو میدان ہے اس کے اندر، یا جو صحرا ہے، ریگستان ہے، اس میں کبھی بھٹک نہیں سکتا، میں ہمیشہ چلوں گا، کیونکہ میرے ساتھ بے دل کا خامہ ہے، یعنی میرے ساتھ بے دل کو جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا بے دل کو میں نے سمجھا ہے، تو وہ جو شاعری کرتے تھے میں بھی اسی انداز کی شاعری کرتا ہوں، یعنی بے دل کو ایک طرح سے اس میں انہوں نے اپنا استاد مانا ہے۔ اب یہاں پر عصائے خضر جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا ہے وہ میرے لیے اسی طرح ہے، یعنی اس سے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، لوگوں کو راستے سے بتاتے ہیں، راستے کی مشکلات ختم کر دیتے ہیں، کوئی موذی جانور ہو تو اس کو مار دیتے ہیں وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے تو یہ سخن کا جو جنگل ہے، جو شاعری کا جو جنگل ہے، یا صحرا ہے، ریگستان ہے، کچھ بھی ہے، اس میں میرے بھٹکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ بے دل کی شاعری میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ خضر علیہ السلام کا عصا ہوتا ہے۔ تو بس اس میں آپ مختصر سے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے شعر کہنے کے راستے میں بھٹک جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور اس صحرا میں مرزا بے دل کا قلم میرے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے عصے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو شخص ایسے خضر کی رہنمائی میں جا رہا ہو اسے راستے سے بھٹک جانے کا کیا ڈر ہو سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ان 2 اشعار کی تشریح تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، نہ لگی ہو تو کچھ بھی نہ کریں، صرف اس کو سن کر اس سے کچھ سیکھ لیں۔
تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔